चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अम्मा बाद, सामईन मुहतरम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गुज़िश्ता 6 अय्याम में हमने सूरह रात की आयत 33 ta 43, कुल 11, और सूरह इब्राहिम की इब्तदाई 1 ta 12 यानी कुल 23 आयत करीमा की तिलावत, तर्जमा और तशरीह से अपने कुलूब व अज़हान को मुनव्वर व मुअत्तर किया। इन आयत मुबारका में जो मज़ामीन बयान हुए वो मुख्तसरन ये है। शिर्क की निजासत और लानत में मुब्तला लोगों के कल्ब व ज़मीर पर यूं दस्तक दी गई कि जिस अल्लाह वहदहू ला शरीक को छोड़कर तुम अपने हाथों से तराशे बुतों की पूजा में मुब्तला होकर अपने आप को जिल्लत और रुसवाई की अथाह गहराइयों में गिरा रहे हो, कभी ये सोचने की कोशिश की कि अल्लाह जल्ला मजदहू की कुदरत, असमत, जलालत और हैबत तो ये है कि वो हर शख्स के हर अमल और हरकत का इल्म रखता है, जबकि तुम्हारे बनाए माबूदों की हकीकत क्या है। तुम जो चाहो उनके नाम रख दो, गंदे हो जाए तो सफाई में तुम्हारे मोहताज, एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होने में उन्हें तुम्हारी मदद की जरूरत। क्या खूब शैतान ने मक्र और फरेब की बदौलत उन्हें तुम्हारी नजरों में बना संवार कर तुम्हें गुमराही और बर्बादी की राह पर डाल दिया है। नतीजतन दुनिया में भी ख्वारी और आखिरत में तो इंतहाई सख्त और तकलीफ दे अजाब तुम्हारा मुंतजर। तुम भी बेयारो मददगार होकर और तुम्हारे ये बुत भी जहन्नम की आग का ईंधन बनेंगे, जबकि इसके मुकाबले में दामन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वाबस्ता होकर अल्लाह की नाफरमानी से बचने वालों को ऐसे बागात व महल्लात मिलेंगे कि जिनके फल, साए, ऐश व आराम की दीगर सामान दायमी और हर लम्हा नई लज्जतों और शादमानियों के साथ मुयस्सर आते रहेंगे। यहाँ दो टोक फैसला सुना दिया गया कि मोमिनों का अंजाम जन्नत और कुफ्फार का ठिकाना आग होगा। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन की खुशनसीबी का भी जिक्र हुआ कि वो कुरान हकीम के जरिए मिलने वाले दस्तूरुल अमल पर शादा और फराह होते हैं, जबकि यहूद और नसारा की जमातें हसद और पुख्त में मुब्तला होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ साजिशों में मुब्तला रहते हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम के तवस्सुत से क़यामत तक आने वाले अहले ईमान को तालीम दी गई कि वो दुनिया पर वाज़े कर दें कि वो खुद भी शिर्क से दूर रहकर अल्लाह की इबादत करते रहेंगे और दुनिया को भी इसी बात की दावत दिया करेंगे, और अरबी जुबान में नाजिल होने वाले कुरान की तालीमात को हिर्ज़े जां बनाकर हमेशा हमेशा के लिए गैरुल्लाह से बेताल्लुक हो जाएंगे। रब तआला ने अपने अब्द कामिल को मुशरिकीन और कुफ्फार के इन बेतुके एतराज़ात कि अगर आप अल्लाह के रसूल हैं तो आपके बीवी बच्चे क्यों हैं, और ये कि हम जब भी आपसे कोई मौजज़ा मांगे हमारी ख्वाहिश के मुताबिक वो हमें फौरन दिखाया जाए, इसके जवाब में फरमाया गया कि अल्लाह जल्ला मजदहू ने मुझसे पहले बड़ी तादाद में अंबिया और रसूल अलैहिस्सलाम मुख्तलिफ अक़वाम की हिदायत के लिए दुनिया में भेजे। उन्होंने शादियां भी की, उनकी औलादें भी थीं। ये तुम्हें किसने बता दिया कि अल्लाह के नबी शादी नहीं करते? रहा मोइज़ात दिखाना तो याद रखो, अल्लाह जल्ला मजदहू का हर नबी जो मोइज़ा दिखाता वो अल्लाह के इज़्न और हुक्म से दिखाता। हर काम के लिए उसने वक्त मुकर्रर कर रखा है। सब कुछ अल्लाह जल्ला मजदहू की कुदरत और कब्जा में है। किताब यानी लौह महफूज उसी के पास है, उसमें रद्दो बदल भी उसी की मर्जी पर मुनहसर है। वो जब चाहे जो चाहे करे, वो सबसे सवाल कर सकता है, उससे कोई नहीं कह सकता कि ये क्यों हुआ और ये क्यों ना हुआ। जब तुम मौजज़ा तलब करोगे उसका इज़्न होगा तो दिखाया जाएगा, वरना नहीं। अल्लाह का नबी अलैहिस्सलाम अपने रब के हुक्म और मर्जी के ताबे हुआ करता है। इन्हीं आयात में रब ताला ने अपने हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये भी फरमाया
کہ ہم نے آپ کے مخالفین و معاندین کے لیے جو سزائیں اور رسوائیاں دنیا میں مقدر کی ہیں، ہو سکتا ہے وہ آپ کی دنیاوی زندگی میں ہی انہیں ملے یا آپ کے وصال کے بعد۔ اس کی آپ کو کسی طرح سے بھی فکر نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ آپ کی ذمہ داری تو محض یہ ہے کہ آپ میرا پیغام ان تک پہنچا دیں، اور ہم اعلان کرتے ہیں وقد بلغتا، یہ سرٹیفکیٹ ہماری طرف سے آپ کو ملا ہے۔ رہا انہیں انجام بد سے دوچار کرنا، وہ ہمارے ذمہ ہے، ہم جانے۔ اور یہ آپ کے مخالفین کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم ان کے چاروں طرف سے ان کے لیے زمین کو تنگ کر رہے ہیں۔ اسلام کا نور آہستہ آہستہ کائنات کے گوشوں کو سنوارتا منور کرتا جا رہا ہے۔ اللہ کے فیصلوں کو ٹالنے کی کسی میں ہمت نہیں، وہ جب پکڑتا ہے تو بڑی تیزی سے نافرمانوں کو گرفت میں لاتا ہے۔ ان کفار و مشرکین کو معلوم ہونا چاہیے کہ انسانی تاریخ کے اوراق ان جیسے مکار لوگوں کے مکر و فریب سے بھرے پڑے ہیں، اور یہ جانتے ہیں کہ اللہ کی تدبیر مکار لوگوں کے مکر و فریب کو کس طرح خاک میں ملا دیا کرتی ہے۔ نہ اس سے کسی کا کوئی عمل مخفی، نہ ہی کوئی مکار و فریبی اپنے انجام سے بچ سکتا ہے۔ فرمایا کہ رہی یہ بات کہ کفار کہتے ہیں کہ آپ رسول نہیں، تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ان پر واضح فرما دیجئے کہ مجھے اپنی رسالت کے لیے تمہاری کسی گواہی کی ضرورت ہی نہیں۔ اللہ علیم و خبیر اور کائنات کے مالک کی گواہی اور اعلان ہی میرے لیے کافی ہے۔ اس کے بعد سورہ ابراہیم کا آغاز بھی اسی انداز سے کیا گیا جو دیگر مکی صورتوں میں نمایاں نظر آتا ہے۔ حروف مقطعات کے ذریعے قرآن کی بے مثلیت اور لا ریبیت اور حفاظت کا ذکر کرنے کے بعد حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ ہم نے آپ کو یہ کتاب اس لیے عطا فرمائی ہے کہ آپ اس کے ذریعے دنیا انسانیت کو جہالت، حیوانیت، شقاوت اور ناانصافیت کے اندھیروں سے نکال کر علم، انسانیت، خوش نصیبی اور راحت اور عدل کے نور سے منور کر دیں۔ لتخرجا کلمے کے ذریعے قرآن نے روئے زمین پر بسنے والے تمام لوگوں پر واضح کر دیا کہ انسانیت کا تمام نور صرف اور صرف دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ ہو جانے میں مضمر ہے۔ رب تعالیٰ نے رائے حق کا معیار صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرار دے دیا ہے۔ کافۃ للناس کے بشیر و نذیر صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ زمین اور آسمانوں میں موجود جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب کے سب اللہ کی ملکیت ہیں، اور اس کا حکم نہ ماننے والے سخت عذاب کے مستحق ہیں۔ سبب بھی بیان کر دیا کہ وہ لوگ جو آخرت کو دور جان کر دنیا کی محبت میں مبتلا ہو کر اپنی تمام تر ترجیحات اسی دنیا کی فانی لذتوں کے حصول کو قرار دے لیتے ہیں، اور پھر اس کوشش میں لگ جاتے ہیں کہ دوسرے لوگ بھی انہی کے ہم نوا بن جائیں، اور جو لوگ ان کے ہم نوالا و ہم پیالہ نہ بنے انہیں وہ طرح طرح کے ہتھ کنڈوں سے سیدھی راہ اختیار کرنے سے روکنے کے ذرائع و اسباب استعمال کرتے رہتے ہیں۔ فرما دیا کہ میری راہ سے ہٹنے والے سب کے سب گمراہ ہیں۔ رسول اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری جزیرہ عرب میں ہوئی۔ آپ کے اولین مخاطبین وہی تھے، اس لیے رب کریم نے فرمایا کہ ہم نے جب بھی کسی قوم میں اپنا نبی بھیجا انہی کی زبان بولنے والا بھیجا تاکہ پیغام الہی کو سمجھنے میں قوم کو کسی قسم کی دقت نہ ہو۔ اہل عرب چونکہ فصاحت و بلاغت میں دنیا کے کسی گوشے میں بسنے والوں کو اپنا ہم پلہ نہ سمجھتے تھے، بلکہ وہ اپنے ماں سوا کو اعجمی یعنی گونگا سمجھتے۔ فرمایا گیا کہ ہم نے اپنی حجت پوری کر دی کہ قرآن انہی کی زبان میں زود فہم و آسان زبان میں اتارا۔ اس کے باوجود وہ گمراہی کے راستے پر چل کر اپنے آپ کو گمراہ کر رہے ہیں تو یہ ان کا اپنا اختیار ہے۔ ارشاد ہوا کہ ہم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری سے قبل
بنی اسرائیل کی رہنمائی و ہدایت کے لیے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا فرما کر ان کی ہدایت کی ذمہ داری سونپی تاکہ وہ انہیں اللہ کی نعمتوں کے ملنے والے دن یاد کر کے ہدایت یاب ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے انہیں فرعونیوں کے مظالم یاد دلا کر ان پر واضح کیا کہ کس طرح اللہ نے تمہیں سخت اور رسوا کن عذاب سے نجات دی۔ یاد رکھو، جب کوئی فرد یا جماعت اللہ کی عطا کردہ نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرتے ہیں تو رب تعالیٰ اپنی نعمتیں ان کے لیے بڑھا دیتا ہے اور ناشکرے طرح طرح کے عذابوں سے دوچار رہتے ہیں۔ فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی قوم پر واضح کر دیا تھا کہ اے میری قوم، تم اور باقی ساری دنیا کے لوگ بھی اللہ کے نافرمان بن جائیں تو اس سے اس کی شان و عظمت اور قدرت و طاقت میں کوئی کمی نہیں آتی۔ کائنات اس کی محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ انبیاء سابقین اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اولاد آدم میں سے اولاد آدم کی ہدایت و رہنمائی کے لیے تشریف لائے۔ ہمارا کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع و اطاعت ہے۔ کامیابی کا ہر راز اسی حقیقت سے جڑا ہے۔ رب تعالی ہمیں ہدایت نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد